علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب اسٹوڈنٹس؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ تو بیٹا آج اردو پارٹ 2 کا جو ٹاپک ہے وہ کہانی ہے نواب محسن ملک۔ اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق صاحب۔ مولوی عبدالحق مرحوم 1870 کو پیدا ہوئے اور 1961 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ قدرت نے نواب محسن ملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت کہتے ہیں شان کو، دبدبہ کو، خوبصورتی کو یا چہرے کے روب کو۔ اس کے بعد ذہانت، عقل مندی سے، عقل سے، دانائی سے، خوش بیانی، خوبصورت الفاظ کے بیان کرنے کا ہنر، اور فیاضی کہتے ہیں سخاوت کو، صحیح ہونے کو، اور ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں ہی معلوم کر لیتا تھا کہ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اٹکل کہتے ہیں اندازے سے۔ مسمی کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ مسمی کہتے ہیں نام رکھا گیا ہے، اسم کیا گیا۔ خطاب کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اعزازی نام عطا ہونا، تعریف کے طور پر اچھا ہونا۔ مطلق کہتے ہیں بالکل ہرگز۔ ٹھیک ہے جی۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں کہ عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن نواب محسن ملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ موزوں کہتے ہیں مناسب کو۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ پارس پتھر وہ مخصوص پتھر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ چھو جائے سونے کی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عطائے خطاب کے وقت یعنی اعزازی نام دیتے وقت کوئی ہو، کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ کندن کہتے ہیں کہ خالص سونا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بار ہونا یعنی بوجھ ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا بار رہتا تھا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا۔ معاوضہ کہتے ہیں صلہ یا بدلہ کو۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے، اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھا۔ زیر بار منت ہونا، احسان کے بوجھ تلے دب جانا۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں۔ سیاسی مصلحتیں کہتے ہیں سیاسی حکمت عملی، مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہوں، حائل کہتے ہیں رکاوٹ کو، دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن ملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ ناگوار کہتے ہیں برا لگنا، دل شکن، دل توڑنے والا، سلیقے سے یعنی اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ جو ہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ موقع کی طاق میں رہنا کیا ہوتا ہے؟ انتظار میں رہنا۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔
ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات و واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تدبر کہتے ہیں سوچ و فکر کرنا، رسیہ کہتے ہیں کامل کو یکجان کرنا، جوہر قابل اعلیٰ صلاحیت رکھنا، اوسان بجا ہونا، حاضر دماغ ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ سلجھا دینا، معاملہ یا مسئلہ حل کر دینا۔ فارن منسٹر کہتے ہیں وزیر داخلہ کو، مدبر کہتے ہیں باشعور کو، عقل مند کو، لوہا بنانا، عظمت تسلیم کر لینا۔ پیچیدہ کہتے ہیں مشکل کو۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار تھیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے طور پر پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا تھا، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کیں، جن کی تفصیل یہ نہیں، اور اس کے سوانح نویس کا کام کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے مشکل الفاظ کہتے ہیں۔ انفرادی کہتے ہیں ذاتی طور پر نظم و نسق، انتظام، اراضی، زمین، فنانس، پیسے کے لین دین کا محکمہ۔ اصلاحیں، اصلاح کی جمع ہے یعنی بہتری کے اقدامات۔ سوانح نویس، کسی شخص کے حالات زندگی لکھنے والا۔ ٹھیک ہے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن ملک کو ہوئی تھی۔ ہر دل عزیزی کہتے ہیں محبت کو۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کے امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ خوش آمدی کہتے ہیں جھوٹی تعریف کرنے والے، صاحب اقتدار، سربراہ، حاکم، مقبولیت، شہرت، اقتدار یا منصب، عہدہ یا مقام۔ ٹھیک ہے جی۔ نواب محسن ملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا۔ کوہرام مچ جانا یعنی شور مچ گیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹھ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ ٹھٹھ کہتے ہیں مجمع کو۔ سینکڑوں آدمی، جن میں امیر غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مو لیا تھا؟ دل مو لینا ہوتا ہے گرویدہ بنا لینا، اپنا بنا لینا، دل لے لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ متعدد کہتے ہیں بے شمار کو، بہت سے کو۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح جی جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، یعنی اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، ان میں شاید ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بیٹا اس طرح کہ آپ کی یہ پہلی کہانی ہے نواب محسن ملک، جو کہ آپ ذہن نشین کیجئے گا۔ اس میں جو کوسچنز ہیں وہ یہ ہیں
کہ نواب محسن ملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات پر کس حد تک عبور حاصل تھا؟ تو آپ کا ذہن ایسا رسا، طبیعت ایسی حاضر تھی کہ پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا لیتے تھے۔ اس کے بعد جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ نواب محسن ملک ریاستی عوام میں کس حد تک ہر دل عزیز تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عوام میں ہر دل عزیزی کا مظاہرہ حیدرآباد سے آپ کی رخصت کے وقت دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا جو اسٹیشن پر جمع ہو گیا تھا اور لوگ زاروں قطار رو رہے تھے۔ تیسری بات ہے کہ نواب محسن ملک کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو آپ کی تحریریں اگرچہ زیادہ تر تعلیمی، معاشرتی یا علمی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی انداز سے اسلام یا مسلمانوں سے ہی ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد ہے کہ نواب محسن ملک کی تقریر کا انداز کس حد تک دلکش تھا؟ تقریر کے وقت نواب صاحب کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ نواب محسن ملک کو مطالعہ کا شوق کس حد تک تھا اور وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے؟ ان کو اخبارات، اردو، فارسی، عربی کتابیں پڑھتے تھے، انگریزی مضامین کے ترجمہ کرا کے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ کو تھوڑا سا جو جملے بناتے ہیں وہ ہے کہ لوہا ماننا، کسی کی بہادری کا لوہا تمام شہر مانتا ہے، بلکہ اس کی بہادری کا لوہا تمام شہر مانتا ہے۔ جوہر کھلنا، تمام صلاحیتوں کے جوہر مجھ پر اب کھلے جب تم نے اتنے اچھے نمبر لیے تھے۔ تو ٹوٹ کر گرنا، خوش آمدی لوگ اپنے افسران پر یوں ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں۔ کوہرام مچنا، دھماکہ ہونے کے بعد جلسہ گاہ میں کوہرام مچ گیا۔ دل مو لینا، تمہاری میٹھی میٹھی باتیں سب کا دل مو لیتی ہیں۔ منہ سے پھول جھڑنا، خوبصورت لوگ اور باتیں بھی خوبصورت، یوں لگتا ہے گویا منہ سے پھول جھڑتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو نواب محسن ملک جو سبق ہے یہ چند ہم اثر میں سے ایک لیا گیا ہے۔ تو نواب محسن ملک کا جو اصل نام تھا وہ نواب سید مہدی علی خان تھا۔ ٹھیک ہے، سر سید کے مشن اور علی گڑھ کالج کے مخالف تھے۔ کون مخالف تھے؟ بدر الدین طیب جی۔ ٹھیک ہے، حیدرآباد دکن میں کس بورڈ کے سربراہ تھے؟ ٹھیک ہے، بورڈ آف ریونیو۔ ٹھیک ہے، اور نواب صاحب نے ریاست کا بجٹ کس ملک کے نمونے پر بنایا تھا؟ تو یہ بنایا گیا تھا مصر کے نمونے پر۔ ٹھیک ہے، اور ان کے مصنف کا نام پوچھا گیا ہے دوبارہ، تو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ نواب صاحب میں جو ایک خاص صفت تھی وہ پارس پتھر کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے آج کی کہانی تھی نواب محسن ملک، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے ایم سی کیوز اور اس کے متعلقہ جو شارٹ کوسچنز وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر ہم حاضر ہوں گے اور تفصیلات کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔